تواڈے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد مسعود آمن اپنے سونے وجنادنی نورانی خطاب نو ساڈے دلاں نوں منور عطا فرمائے۔ سب تو پہلے میں شکر گزار ہاں کہ اس پاک محفل دے قاری سرفراز صاحب، قاری عمر دراز صاحب میں مدعو کیتا، اور باقی پیران اعظام اور علماء کرام تشریف لے آئے، نعت خان حضرات، اور اس محفل نو دوبالا کیتا۔ حضرات، یہ مہینہ خاص طور تے اتنا افضل ترین ہے کہ اس حضور جی ہستی جنہ تے اللہ تعالیٰ نو ہی ناز ہے، اس ہستی نو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، انسان نو مختلف سہولتاں دتیاں، انسان نو مختلف آسائشاں دتیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اپنے پیارے نبی نو جس وقت مبعوث فرمایا، تخلیق فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنین، تواڈے اتے میرا احسان ہے کہ تواڈے اتے ایک عظمت والا رسول میں مبعوث کیتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ پوری کائنات بنان دا وسیلہ آپ بن کے آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے میرے پیارے نبی اگر تن میں نہ لینا آندا تو میں پوری کائنات تخلیق نہ کریندا، نہ زمین و آسمان ہوندے، نہ جنت جہنم ہوندی، نہ دن رات ہوندے، نہ فرشتے ہوندے، کوئی چیز ہی میں پیدا نہ کریندا، میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کردا۔ تو اس تو ثابت ہویا کہ کائنات دی اتنی عظیم ہستی اس کائنات تشریف لے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس تے ناز ہے اور پوری کائنات بنان دا وسیلہ بنا کے بھیجیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا وہ فرماندی ہیں کہ جس رات حضور نے تشریف لے آونی آئی اس دنیا، ویسے تو حضور جدوں دی کائنات جنائی بنی پہلے ہی حضور دا نور موجود آئی، لیکن ظاہری طور تے جس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی علیہ السلام نے رات گزر رہی آئی، اس رات نو حضرت آمنہ فرماندیاں نے کہ اس رات ایسے معجزات صادر ہوئے حضور دی ذات اقدس تو کہ میں بھی حیران رہ گئی کہ اس آسمان دے تارے اتنے ہیٹھا آ گئے کہ پوری دنیا دے تے نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر میرے جسم دے چوں ایسی روشنی بلند ہوئی مشرق تو مغرب تک اور آسمان تک کہ جس نال میں شام دے محلات بڑے صاف میں ویکھ رہی ہے۔ حضور دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ یہ انہاں دا فرمان ہے کہ شام دے وچ میں شاہی محلات بڑے صاف ویکھ رہی ہے، حالانکہ سینکڑے میل دور ہیں مکہ معظمہ تو شام دے محلات، یہ شام دا ملک، اور جڑے اتنے اٹھ چل رہے ہیں لوگ انہاں تے سواری کر رہے ہیں اور سامان انہاں دے تے لاد کے لے کے جا رہے ہیں، انہاں دی کوہاناں نہیں میں صاف ویکھ رہی ہے، اور اس نور دا منبع میرے جسم دے وچوں وہ اتنا بلند ہو رہا ہے۔ تفسیر لکھن والے اس حد تک لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ تو سجدہ کرایا۔ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی اللہ تعالیٰ نے حضور دا نور مقدس رکھیا، اس واسطے فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ تساں سجدہ کرو، سجدہ ریز ہو، اور کائنات دی عظیم ہستی ہے۔ تو اس وجہ تو یعنی سجدہ ریز ہوئے فرشتے ملائکہ، اور شیطان نے سجدہ نہ کیتا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک اس تے میری لعنت ہے اور میں تو یہ دور کر دیتا گیا ہے، اور فرشتیاں نے ملائکہ نے انہوں نے سجدے کیتے اور انہوں نے بڑا مقام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دی آمد دا ذکر قرآن حکیم میں مختلف انداز کیتا ہے۔ یہ جڑی میں آیت پڑھی اسے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے مومنین تواڈے تے بہت بڑا احسان ہے کہ تواڈے تے میں ایک ایسا
عظمت والا پیغمبر رسول مبعوث کیتا ہے بھیجیا ہے کہ جیڑا کہ تن میری آیات پڑھ کے سناتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تن پاکیزہ کرتا ہے یعنی باطن نو ہی پاکیزہ کرتا ہے اور ظاہر نو ہی پاکیزہ کرتا ہے. اسی اسلام تو پہلے اگر عرب دی تاریخ کا مطالعہ کریے تو دنیا دا کوئی ایسا جرم نہیں جڑا کہ وہ جاہل عربہ تو سرزد نہ ہوندا ہوئے. صرف قتل و غارت تسی ویکھو تو یعنی اگاں وراثتہ تک چل دی آئی اگر نسل در نسل وہ قتل جاری ہیں اور اس سے بڑا لوگ زمانہ جاہلیت ناز کر دیں ڈکیٹی ہے چوری ہے باقی جرائم ہیں وہ اتنے وسیع یعنی انداز دے کیتے ہوندے ہیں کہ لوگ اس سے فخر کر دیں. لیکن حضور جس کا تشریف لیا اس دنیا تے انہوں نے آکھا کہ ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے. پھر بیٹیاں نو تسی عزت دیو وہ باعث رحمت ہیں. بیٹیاں نو میں رحمت بنا کے بھیجیا ہے. جدو کہ حضور تو پہلے زمانہ جاہلیت عرب لوگ اور جاہل لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے ہیں. پھر اپنے جرائم دیتے وہ لوگ ناز کرندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی تعارف فرما رہا ہے کہ اے لوگو تسی تو گمراہ ہو گیا ہے اور تسی گمراہی دی ایسی گہری تسی گھاٹیاں دے وچ تسی جا پیا ہے کہ جتوں تہاڈا نکلنا ہی مشکل آئی کہ تہاڈے اوتے میں ایک عظمت والا رسول بھیجیا جیڑا کہ تہن میری آیات سناندا ہے اور تہن پاک کردا ہے. تہاڈے باطن نو ہی پاک کردا ہے تہاڈے ظاہر نو ہی پاک کردا ہے. اور تہن صحابہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور دیکھ کے تسی بہت تسی خوش قسمت ہو کہ تہاڈے تے عظیم ہستی آئے نے اور تسی بھی انہاں دے تے اپنی جان نشاور کر دیو. تو جان اس حد تک نشاور کر دیا کہ صلح نامہ حدیبیہ جدو ہویا نا کفار مکہ دے نال تو حضور سے تشریف لے کے حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کرام ہی نال آئے. قریش مکہ وہی تک مسلمان نہ ہوئے نا کافر آئے. تو انہاں دا وفد جس کا آیا حدیبیہ دستخط کرن اس معاہدے تے جدوں معاہدہ کر کے واپس گیا ہے مکہ واپس تو جا کے انہوں لوگوں نے آدھا اپنے انہوں قریش نو کہ اے آل قریش تسی کدی بھی اس قوم تے فتح حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ حضور دا عزت اور مقام میں جڑا اتھے ویکھتے آیا نا اگر تسی ویکھو تو تسا ہی یقین کر سو کہ وہ دنیا دی ایسی نایاب ہستی ہیں کہ جنہوں تے فتح پاونی ہے جنہوں شکست دیونی یہ کسی دے بس دا روگ ہی نہیں ہے. کیونکہ جس کا حضور تھک سٹ دے ہیں صحابہ کرام انہوں نے اپنے ہاتھ تے لے لیندے ہیں زمین تے نہ جان دیندے اور اپنے چہرے تے مل دیندے ہیں اپنے سر تے مل دیندے ہیں. حضور وضو فرما رہے ہیں تے صحابہ کرام پانی دا ایک قطرہ بھی زمین تے نہ جان دیندے بلکہ وہ اپنے ہتھاں تے لے لیندے ہیں اپنے چہرے تے مل لیندے ہیں. صحابہ کرام اپنے چہرے تے مل لیندے ہیں اپنے سر تے مل لیندے ہیں. یعنی اس قسم دی عظیم ہستی کہ صحابہ کرام جنہاں تے اپنی جان نشاور کرن تیار ہیں انہاں تے تسی کیویں فتح حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ ابو سفیان اس کا تا یہ باقی یعنی اجی اسلام وہ نہ لے ابو سفیان جنگ بدر ہوئی غزوہ احد ہویا غزوہ خندق یہ باقی غزوات کفار نے بڑی کوشش کی تھی مسلمانوں نے شکست دیون دی لیکن وہ شکست کھا کے واپس گئے. بالآخر مکہ شریف فتح ہویا. یہ بھی ایک حضور دا معجزہ ہے کہ وہ تلوار تک نہیں اٹھائی گئی اور پرامن طریقے نال مکہ شریف فتح ہویا اور جتنے کفار آئے وہ اسلام قبول کر گئے. حضور دی ظاہری آمد تک تلک ہے. دائی حلیمہ سلام اللہ علیہ جس کا آپ نو لے کے مکہ شریف روانہ ہوئیاں نے تو پہلی رات ہی معجزہ صادر ہویا. انہوں نے کسی دے اگے ذکر کیتا حضرت دائی حلیمہ نے کہ جس کے حضور نو لے کے میں آئی انہوں نے پگھوڑے میں سلایا. چاندنی رات آئی رات دا وقت جس کا ہویا چند چمک رہے آئی. حضور دائیں ہاتھ اٹھاندے ہیں تو دائیں طرف چند جھک ویندا جو بائیں ہاتھ اٹھائے نہ تو بائیں طرف جھک ویندا.
چند. تو شاعر نے کیسا ایک بہترین اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. یعنی چند بھی حضور دا کھلونا بن گیا کہ دائیں ہاتھ اٹھاندے چند اس منے جھک ویندا جی، بائیں ہاتھ کھبا تو اٹھاندے چند اس منے جھک ویندا. اور پھر حضور نو جتھے سلایا ویندا اتنا اندھیرے کمرے اتنی روشنی آپ دے جسم عطر چ نکلدی ہے کہ پورا کمرہ روشن ہو ویندا ہے. بعد وچ یعنی آپ دے معجزات حضور تو پہلے جو انبیاء اور رسول جڑے مبعوث کیتے گئے حضور دے معجزات نہ تو کہیں زیادہ ہے. بلکہ انبیاء سابقین دی رسالت جڑی آئی وہ بھی حضور دے مرہون منت ہے، حضور دی وجہ تو آئی. کیونکہ آدم علیہ السلام دے سجدے کو تسی ویکھ لو، نوح علیہ السلام دی کشتی اس قد پار ہوئی جس کا تو حضور دا وسیلہ دیتا. خود آدم علیہ السلام دی توبہ اس قد قبول ہوئی جس کا تو انہوں نے حضور دا وسیلہ دیتا اللہ تعالیٰ نو. حضرت ادریس علیہ السلام آپ دا ویکھو حضور دا وسیلہ دیتا انہوں نے. تو رسول اور انبیاء حضور تو پہلے جتنے ہی گزرے انہوں نے ہمیشہ حضور دا وسیلہ دیتا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ آگے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس نبی دا سن امتی بنا کے بھیجیا، بجائے دے کہ سن تو نبی بنا کے بھیجیا اس عظیم ہستی دا سن امتی بنا کے بھیجیا. اور ہونا ہی اسی طرح ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء اور رسول حضور دے امتی بن کے اٹھ سن اور حضور دے جھنڈے تلے وہ جمع ہو سن. پھر حضور نے ایسا ایک عظیم انقلاب بپا کیتا، اتنا پرامن انقلاب کہ آپ تو پہلے اس قسم دا کسے بپا کیتا ہی نہیں. یعنی معاشرے آپ نے تبدیل کیتے نہ صرف عرب دے وچ بلکہ بعد ویکھی صحابہ کرام نے حضور دا فیض عام کیتا دنیا اور پوری دنیا ہی فتوحات حاصل کیتیاں. تو اپنے قول و فعل نال وہ ہستیاں صحابہ کرام مومن یا بعد وچ باقی بزرگان دین دا دور شروع ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے قول و فعل نال مسلمانوں لوگوں نو مسلمان کیتا. برصغیر وچ ویکھیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت داتا صاحب، حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توصفی، حضرت پیر سیال. تو انہوں نے اسلام دی دعوت لوگوں دیتی لیکن انہوں نے کوئی سختی نہ کی بلکہ جو کچھ آدھے ہیں اس تے خود بھی عمل کر لیا. جس نیک کام دی تبلیغ فرماندیاں نے ہستیاں اس تے پہلے خود عمل کر کے لوگوں نے کہندے ہیں، اپنے آپ بطور ایک عملی نمونہ بنا کے پیش کر دیا. تو لوگ جوک در جوک انہوں نے اسلام قبول کیتا اور ان ہستیاں نے پھر اس تے خدمت خلق تے زور دیتا، غریباں نال زیادہ تعلق رکھیا، وہ مراد نسبت کوئی مصیبت ہی پھسے ہوندہ ہی حضور دی سنت ادا کیتی ان مصیبت ہی جو کڈیا، ظالم دا ہاتھ اگو نپیا، مظلوم دا ساتھ دیتا. تو اے بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سن حضور دے اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق دے وے اور اسیں اولیاء کرام دی تعلیمات نے مکمل طور تے اپنائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.